اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومسکات الضیاء وسرۃ البطحاء ومصابیح الظلماء وینابیع الحکمہ ابی القاسم محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی مغلوباً فانتصر صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پہ بلند ماشاءاللہ کافی صاحبان تشریف فرما ہے صلوات کا پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے جسے صلوات نہیں آتی اسے معافی ہے جسے آتی ہے وہ کریم کربلا کی ذات پر احسان والی نہیں ایمان والی صلوات پڑھے بلند آواز سے پڑھے دعائے مالک آج اس بارگاہ میں مجھ سمیت جو بھی دامن پھیلا کر خیرات مانگنے کی نیت سے تشریف فرما ہے یہاں سے کوئی بھی خالی دامن لوٹ کے نہ مالک اللہ جو بیمار ہیں ذکر کا صدقہ صحت کاملہ واجلہ عطا فرما جو بے اولاد ہیں آج کے دن کا صدقہ مالک اسی سال نمازی ماتمی عزادار فرزند عطا فرما اجازت ہے کہ تھوڑی دیر گفتگو کی جائے مالک آپ کو سلامت رکھے دہشت گردی کا نام اسلام نہیں جو پہلے سے شامل ہو گئے ہیں وقت مختصر ہے میرا ایک بزرگ دعا دیں گے جب میرا ساتھ دے گا دہشت گردی کا نام اسلام نہیں یہ مذہب اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا کردار کے زور پہ پھیلا ہے جو سمجھ کے بولے ہیں سر مالک سلامت رکھے جی 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 یہ مذہب اسلام قبلہ تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا کردار مصطفیٰ کے زور پہ پھیلا ہے اور رحمت للعالمین ہے ہمارے نبی ہر چہرے پہ میری نگاہ ہے علی والے میرے سامنے تشریف فرما ہو جملہ بھی پڑھوں گا ہر ایک چہرے کی زیارت بھی کروں گا علی بھائی رحمت للعالمین ہے ہمارے نبی نے اس دین کی تبلیغ پتھر مار کے نہیں پتھر کھا کے کی ہے جو بول سکتے ہو یار یہاں سلامت رہے جی 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 ہمارے نبی نے اس دین کی تبلیغ پتھر مار کے نہیں کی پتھر کھا کر کی ہے یہ بات تو مذہب جعفریہ کے بچے بھی جانتے ہیں کہ ایک گلی سے گزرتے تھے حسنین کے نانا ایک بوڑھی عورت چھت سے کوڑا پھینکتی تھی کثرے بطول ہے علی والے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے اسی گلی سے گزرتے تھے بڑھیا روزانہ چھت سے کوڑا پھینکتی تھی بابا جی وہ بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی کوڑا ہمارے نبی پہ آتا نہیں تھا جو ہاتھ بلند ہے یار یہ سلامت رہے جی جی فقر بھائی وہ ضعیفہ کوڑا پھینکتی تھی کوڑا ہمارے نبی پہ آتا نہیں تھا اسی گلی سے گزرتے ہیں حسنین کے نانا بطول کے پاک بابا بڑھیا ضعیفہ چھت سے روزانہ کوڑا پھینکتی ہے جتنے علی والے میں ہر چہرے کی زیارت کروں گا بھائی جان یہاں سے لے کے وہ آخری حلالی تک کھڑے بیٹھے جتنے حسین کے ماتمی تشریف فرما ہے ڈاکٹر صاحب وہ ضعیفہ کوڑا پھینکتی تھی اسی گلی سے گزرتے تھے ایک دن ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ بوڑھی عورت باز نہیں آ رہی تو آپ ہی بھی گلی تبدیل کر لیں اگر وہ ضعیفہ باز نہیں آ رہی تو آپ ہی کوئی راستہ تبدیل کر لے آپ ہی کوئی گلی تبدیل کر لے اگر وہ باز نہیں آ رہی تو آپ ہی کوئی راستہ تبدیل کر لے جب کہا نا آپ ہی کوئی روٹ کوئی راستہ تبدیل کر لے سرکار فرماتے چپ کر تجھے پتہ نہیں ہے کہ باطل راستے میں آ جائے حق اپنا راستہ نہیں یہ ہاتھ سلامت ہے یہ ہاتھ نہ محتاج ہو
کی بن کا ان ہاتھوں کو خیرات عطا فرما. باطل اگر راستے میں آ جائے حق اپنا راستہ نہیں بدلتا, اسی گلی سے گزرتے. کردار دیکھیے گا جس کا میں اور آپ کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں. کردار دیکھیے گا. ایک دن کیا دیکھا کہ اس ضعیفہ نے کوڑا نہیں پھینکا. عظمت یہ کہتی ہے کہ کوڑا کیوں نہیں پھینکا. شریعت یہ کہتی ہے کہ اوپر نہیں دیکھنا. کوئی نہ ہوگا یار, پر یہ ہاتھ سلامت رہے, یہ ہاتھ نہ محتاج ہو. جی عظمت یہ کہتی ہے کہ کوڑا کیوں نہیں پھینکا. شریعت یہ کہتی ہے کہ میں نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا, میں گفتگو بڑی جلدی سے کر رہا ہوں, آپ بھی جلدی جلدی شامل ہوئیے گا. عظمت یہ کہتی ہے کہ کوڑا کیوں نہیں. شریعت کہتی ہے اوپر نہیں دیکھنا. محلے والوں سے پوچھا, یہاں پہ ہماری ایک مہربان رہتی تھی, آئے ہی نہیں وہ بندہ جو عظمت مصطفیٰ پہ ہاتھ نہیں پھیلا سکا. جی یہاں پہ ہماری یہاں پہ ہماری ایک مہربان رہتی تھی. بڑی لاپرواہی سے محلے والوں نے کہا کہ سرکار وہ تو بیمار پڑی ہے, سکی عباس کے علم کی قسم, اس کوڑا پھینکنے والی کے لیے ہمارے نبی ایسے پریشان ہوئے جیسے کوئی اپنا بیمار ہو. اس کے دروازے پہ جا کے دی دستک. بیماری کے بستر پہ کوڑا پھینکنے والی نے پوچھا کون؟ آواز آئی محمد. جی ساری ہاتھ سلامت رہے. جی بیماری کے بستر پہ کہتی ہے اندر آ جاؤ. بھجن سرکار اندر داخل ہوئے. کیا دیکھا وہ جو چھت سے کوڑا پھینکتی تھی آج بیماری کے بستر پہ لیٹی ہوئی. سرکار اس کے قریب آ کے کہتے پریشان نہیں ہونا, اگر تیرے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تو میں زار دولت دینار تجھے دیتا ہوں. اگر تیرے پاس تیمارداری کے لیے کوئی نہیں ہے میں اپنی ایک کنیز تیرے پاس بھیجتا ہوں. اگر تیرے پاس تیمارداری کے لیے پیسے نہیں, اٹھ کے ایک دفعہ کیمرہ بھائی جان کیمرہ پھریے گا مجمع پہ, میں جلدی اٹھیے گا, میں دیکھوں تو صحیح عظمت مصطفیٰ اور عظمت علی پہ ہاتھ کتنے بلند ہوتے ہیں. ایک کیمرہ یہ ریکارڈ کرے گا, ایک قائم کا کیمرہ لگا ہوا ہے جو ہر کا چہرہ لکھ بھی رہا ہے اور اپنے پاس محفوظ بھی کر رہا ہے. سرکار فرماتے پریشان نہیں ہونا, اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہے میں پیسے دیتا ہوں. اگر تیمارداری کے لیے کوئی نہیں ہے میں اپنی ایک قمیض بھیجتا ہوں. اور گھبرانا نہیں ہے, آج میں آیا ہوں کل علی بھی آئے گا. کیا بات ہے, یہ ہاتھ سلامت رہے, یہ ہاتھ نہ بہتا. علی 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 آپ یہ میرے کے ہائے میری. جی ہاتھ سلامت رہے. آج میں آیا ہوں. جو پیچھے صاحبان بیٹھے جب یہ کردار اس ضعیفہ کوڑا پھینکنے والی نے دیکھا تو کام علی بھائی مشکل ہے. ایک عقیدہ پڑھنا بڑا مشکل ہے آج کے دور میں, اور ایک عقیدہ سننا بڑا مشکل ہے. میں تو ہوں بلوچ, میں تو اپنا کام بغیر ڈرے کے کروں گا جو میرا پڑھنے والا ہے. باقی اللہ کرے کہ آپ بھی خریدار ہوں اور مجھے دعا دیں. جب اس نے یہ کردار دیکھا کہ میں جس پہ کوڑا پھینکتی تھی وہ میری طبیعت کا پوچھنے آیا ہے, وہ تو کہہ رہے پریشان نہ ہو, آج میں آیا ہوں کل علی بھی آئے گا میرے ساتھ. رحمت للعالمین کا رحمت والا قدم دروازے کی طرف بڑھا. جلدی سے بیماری کے بستر کو اس ضعیفہ نے چھوڑا. حسنین کے نانا کے قدم پکڑ کے کہتی ہے مہربانی کر مجھے کلمہ پڑھا, تو مجھ جیسا نہیں ہے. جو سمجھ کے بولے یار جنہ کھڑا دی چھتا دے غازی عالم ہے. جی مجھے کلمہ پڑھا تم مجھ جیسا نہیں ہے, مجھے کلمہ پڑھا تم مجھ جیسا نہیں ہے. بھائی منیر بھائی وقار شاہ جی سادات جتنے مجلس میں تشریف فرما ہو, مرکزی بارگاہ ہے آج چہلم ہے, پتہ نہیں دوبارہ زندگی نے موقع دینا ہے یا نہیں دینا, لیکن فیصلہ تو کرنا کہ جب تک بڑھیا کافرہ تھی نبی کو اپنے جیسا سمجھتی تھی. کیا بات ہے یار, یہ ہاتھ نہ محتاج ہو جو عظمت مصطفیٰ پہ بلند. میں نوکر صاحب
लेकिन इसकी छत पे गाजी का आलम है और हाथ बुलंद नहीं हुआ। सर 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 मैं नौकर हो गया। जो हाथ के बालों के हैं खोल यार मेरा भाई, खोल के बैठ। हाँ, बड़ा नाजुक दौर है। काले कपड़े भी पहने हो, कड़ी भी पहनी हो और बंदा यूं परेशान बैठा हो, क्योंकि अली के फजाइल में जो बंदा चेहरा बना के बैठा हो ना, अदादार बलोच नहीं कह रहा, सरकार मुस्तफा का फरमान है। ना उसकी शक्ल अच्छी होती है, ना नस्ल अच्छी होती है। ये हाँ सलामत रहे, या जवानियां आपकी सलामत रहे। सारे आज कुछ काफिर मिजाज लोग, इसकी माइक की आवाज बढ़िएगा। बहुत बहुत सूरत साउंड सिस्टम है आपका, मालिक आपके तौफीकात रिज़्क़ में इजाफा होगा। तवज्जो। आज भी कुछ काफिर मिजाज लोग जो ये मुहर्रम और सफर 2 महीने तो जहाँ पे काले कपड़े वाले मातमी शिया अज़ादार देखे कि ऐसे ही इतना खर्चा कर रहे हो, कुरान पढ़ के बख्शा करो। बंदा बन कुरान उसे पढ़ के बख्शा जाता है जो मरने के बाद खुद न पढ़े। इसके घर की छत पे अलम है यार, जो हुसैन का आशिक बैठा है। सर 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 मैं नौकर हो गया। कुरान उसके लिए पढ़ा जाता है जो मरने के बाद खुद न पढ़ सके। और मुझे मौला की कसम, मुहर्रम सफर हमारे पीछे रहेंगे और जो ही ये रबीउल अव्वल आएगा, शायद आज रबीउल अव्वल का चांद आसमान पे आ जाए। और मैं तो क्या कहने इस रबीउल अव्वल के चांद के, क्या कहने भाईजान इस रबीउल अव्वल के महीने के, कि जो अलम 30 सफर तक बिद्दत होता है वो अलम यकम रबीउल अव्वल को सुन्नत बन जाता है। बोलो तो सही यार, जो हाथ है वो बुलंद होना चाहिए गाजी के बाबे से खैरात लेने के लिए। ये अली भाई मैं मौला की कसम है, जो अलम यकम रबीउल अव्वल तक बिद्दत वही अलम यकम रबीउल अव्वल से सुन्नत बन के गलियों में, बाजारों में, मसाजिद पे आ जाता है। और मैं तो नौजवानों की मिन्नत करूंगा कि जैसे अपने अलम की इज्जत का ताज़ीम करते हो, जो आज रात को अलम हमारे अहले सुन्नत भाई अपनी छतों पे लगाए, उसकी भी इज्जत ऐसे ही किया करो, क्योंकि छत किसी की है, अलम हमारा है। सर मैं साफ सलामत रहे जैसे हक बनता है, क्योंकि छत किसी की है, अलम हमारा है। छत किसी की है, अलम हमारा है। और जो खामोश बैठे हैं ज्यादा फर्क भी नहीं। जो आज भाई अपनी छतों पे अलम लगाएंगे ना, वो होगा सबक रंग का। जी जी, वो होगा, चलो शायद उसको समझ ना रही हो, ग्रीन कलर का सबज रंग का। जो हमारी छत पे अलम है ये स्याह रंग का अलम है। जो भाइयों की छतों पे अलम, मैं जुमला भी पढ़ूंगा फिर हर चेहरे की ज़ियारत भी करूंगा। बैठ जाए भाई जनाब, जगह जहाँ जगह मिलती है बैठ जाए, मेहरबानी करें, माहौल डिस्टर्ब ना करें। जो भाइयों की छत पे अलम है उसमें और इस अलम में ज्यादा फर्क नहीं। जो हमारी छत पे अलम है ये स्याह रंग का है। जो भाइयों की छत पे अलम रबीउल अव्वल में लगेंगे वो सबज रंग के होंगे। जो भाइयों की छत पे अलम है उस पर भी एक नक्श बना होता है हजूर की जूती का। हाथ सलामत रहे, सरकार की नालैन का, हजूर की जूती का नक्श बना होता है ना। जो हमारी छत पे अलम है इस पे भी एक पंजा, एक नक्श बना होता है। ज्यादा फर्क भाईजान है ही नहीं। इतना फर्क है सिर्फ जिसकी जूती तुम्हारे घर पे है उसका हाथ हमारे घर पे। क्या बात है, आप दिए गाजी का बाबा इन हाथों को। हुसैन की आपको इज्जत अता फरमाए। ये हाथ सलामत रहे, जिसका हाथ हमारा किया हुसैन। सारे मिलके हाथ बुलंद करके
یہ تو صرف اب یہ جو 2-4 مہینے سے ایک بل والا مسئلہ چل رہا ہے جی، مالک سلامت رکھے، بل پاس کرانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے علی کو مانا ہے نا، میرے کلمے میں علی ہے، میری آذان میں علی ہے، میں اگلا جملہ بھی کہوں گا اور ہر چہرے کی زیارت بھی کروں گا۔ میرے کلمے میں علی ہے، میری آذان میں علی ہے، میری نماز میں علی ہے۔ جس کی نماز میں ہے وہ تو بولے نا جی 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 جی، میری نماز میں علی ہے، میرے کلمے میں علی ہے۔ ہم نے تجھے نہیں روکا میرا بھائی، بل پاس کروا جا، جو دل کرتا ہے کر، لیکن میرا بھائی اگر مقابلہ کرنا ہے، میں نے علی کو مانا ہے، میں علی کا نام آذان میں لیتا ہوں۔ تو جس کو علی کے مقابلے پہ مانتا ہے اپنی آذان میں ڈال لے۔ کیا کہنے یار، کیا کہنے، یہ ہاتھ سلامت رہے۔ جسے تو مانتا ہے لے آتا میرا، اور مرکزی امام بارگاہ ہے، لائیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، ہر چہرے پہ میری نگاہ ہے۔ یہ کوئی صحابہ کی عظمت نہیں منوانا چاہ رہے، یہ صحابہ کرام کی اوٹ لے کر یزید کو لعنت سے بچانا چاہ رہے ہیں۔ جی 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 سر، ہاں، یہ صرف صحابہ کا نام لے کر۔ یہ کراچی میں پچھلے سال چہلم کے جلوسوں کے بعد کراچی میں کنٹینر پہ کھڑے ہو کر امیر یزید زندہ باد کے نعرے نہیں لگائے مولویوں نے۔ سوشل میڈیا پڑھ کے دیکھیں، اتنی بڑی داڑھی ہے مولوی کی، اور وہ کہہ رہے جی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے یزید جنت کی سیر کر رہا تھا، یزید کی اولاد کو فکر پڑی ہے۔ بولو تو صحیح ہے، جسے بول رہا ہے یزید کی اولاد کو فکر پڑی ہے کہ لعنت سے بچا لے، پر حسین نے لعنت میں پاؤں بھی ایسے دیا ہے۔ کیا بات ہے یار، یہ ہاتھ سلامت رہے۔ عزت عطا فرمائے، علی کی بیٹی خیرات عطا توجہ ہے یہ نہیں۔ دہشت گردی کا نام اسلام نہیں۔ کیا کہا طیفہ نے، مجھے کلمہ پڑھا تم مجھ جیسا نہیں۔ یہ اسلام تلوار کے دور میں نہیں پھیلا، کردار کے دور میں پھیلا۔ اچھا چلو، جو بندہ کہتا ہے نا اب ربیع الاول آنے والا ہے کہ یہ حسنین کے نانا تو ہم جیسی تھے، 5 لاکھ روپیہ انعام دوں گا بچوں سمیت بغیر تنخواہ کے، اس مولوی کے گھر نوکری کروں گا، اپنا مذہب چھوڑ دوں گا۔ کوئی ایک دلیل لے کر آئے کہ حسنین کے نانا اس جیسے ہیں۔ سارے پیسے بھی میں نے دینے ہیں، نوکری بھی میں نے کرنی ہے۔ 2-4 بندے پتہ نہیں کیوں پریشان ہو گئے، لیکن عزادار بلوچ کے نزدیک پیسے دینا بھی آسان ہے، علی بھائی نوکری کرنا بھی آسان ہے۔ میں نے کہا کہ میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا، ایک دلیل لے کے آؤ کہ حسنین کے نانا تجھ جیسے ہیں۔ تمہارا مجھے نہیں پتا، عزادار کے نزدیک ابا چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ کیا کہنے یار، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ ہاتھ نہ محتاج ہو، علی چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ کوئی ایک دلیل لے کر آئے، ایک ٹوٹی پھوٹی دلیل لے کر۔ ہم بھی کھاتے ہیں، مصطفیٰ بھی کھاتے تھے۔ اگر کھانا پینا تیرے جیسا ہونے کی دلیل ہے، کھاتا ملا بھی ہے، کھاتا کتا بھی ہے۔ جو عاشق مصطفیٰ یار بیٹھے ہیں، جو ہاتھ بلند ہو گئے یار یہ خیرات لے، نہیں تو میں دلیل دوں یہ بچہ بھی سمجھے کہ میں قبلہ یہاں سے مجلس پڑھ کے جاؤں اپنے گھر۔ مولوی صاحب، میری جو گھر والی ہے، میری بیوی،
وہ گھر کا صحن دھو رہے ہیں. اس نے نہیں دیکھنا کہ چھوٹا سا داخل بھی ہے, کچھ 4 پیسے بھی لایا ہوگا, کچھ اور بندے شاید عزت بھی کرتے ہو. مثال میں اپنی دے رہا ہوں. گھر کا صحن دھوتے دھوتے نا اس نے ایک جملہ کہنا, میں کلی کم کر کر کے مر جاتی ہوں. تسی گندیاں جتیاں لے کے گھر آ جاندے ہو. مثال میں نے اپنی دی ہے, کہانی گھر گھر کی ہے. گھر بھی میرا ہے, بیوی بھی میری ہے, میری گندی جوتی لے کر مجھے میرے گھر نہیں جانے دیتی. دکھ لگے گا مجھے اس بندے پہ جسے بات سمجھ میں آئی اور وہ عظمت مصطفیٰ پہ نہ بولا. گھر بھی میرا, بیوی بھی میری, میری گندی جوتی لے کر مجھے میرے گھر نہیں جانے دیتی. اگر پاکستان کے دریاؤں میں پانی ختم ہو گیا ہے تو قطر کی نالی میں ناک ڈبو کے مر جا. حسنین کے نانا کا مقابلہ نہ کر. تیری بیوی تیری گندی جوتی لے کر تجھے تیرے گھر نہیں جانے دیتی. مقابلہ اس کا کرتا ہے جو جوتی سمیت اللہ کے عرش پہ چلا. کیا بات ہے, لبیک یا حسین. آپ کی کیا بات ہے, یہ ہاتھ سے بلند ہوئے ہیں نہ محتاج ہو. جی آپ سلامت رہے. مقابلہ اس کا کرتا ہے جو جوتی سمیت. جو چپ ہو گئے ہو, اللہ کرے کہ آپ کو بھی مولا خیرات دے. 2-4 بندوں کا تو مجھے چلو پتا ہے نا کہ انہوں نے بولنا نہیں ہے. بعد میں جارے شاہ سے کہنا ایسی اسے ٹائم دے دیا تو نے, کیونکہ انہوں نے ازادار سے پرابلم نہیں, جو میں پڑھ رہا ہوں نا اس سے پرابلم ہے. جی مولا کی قسم, رحمت للعالمین ہے ہمارے نبی. اور یہ بھی غلط پراپوگنڈا ہوتا ہے کہ یہ جو مجلس کرواتے ہیں تو یہ تو معاذ اللہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. علی کی شان نبی سے بلند کر دیتے. مولا کی قسم, یہی جو جوتی ہے نا سرکار کی, جب بھی نالین مصطفیٰ ٹانکے لگانے کے قابل ہوتی, نبی آواز دیتے یا علی میری جوتی کو ٹانکے لگاؤ, اور علی آتے نالین مصطفیٰ محمد کی جوتی کو اٹھاتے, مسجد نبوی کے ایک کونے میں بیٹھ کر علی اپنے اللہ والے ہاتھوں کے ساتھ, جو ہاتھ ان ہاتھوں میں بلند ہو گئے ہیں یار یہ خیرات لیں, جو ہاتھ نہیں پھیلا سکا اللہ کرے شیعہ نہ ہو, جس کی گھر کی چھت پہ غازی کا علم ہے, علی اپنے اللہ والے ہاتھوں کے ساتھ نالین مصطفیٰ پر ٹانگے لگاتا. پھر گھر میں روٹی پکاتی بیوی کے سامنے ٹینڈے کرنا آسان ہوتی ہے, میدان میں بات کرنا بڑی مشکل ہوتی ہے. میرا بھائی ہمارے نزدیک علی جتنا بھی بلند ہو جائے, محمد کی جوتی کو ٹانگے لگانے والے کو علی مصطفیٰ کی نالین کو ٹانکے لگانے. اور اصل میں آنے بات کا چلو میرا گھر اپنے چہرے میرے سارے تشریف فرمائے جن کی دعاؤں سے میں مولا کے منبر پہ آیا. میں چٹی عباس کے علم قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, یہ جو بندہ اعتراض کرتا ہے نا کہ یہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں یا معاذ اللہ یہ علی کو اللہ کہتے ہیں, کوئی شیعہ بھی علی کو اللہ نہیں کہتا. بھائی جان جو سمجھ میں نہ آئے اسے اللہ کہتے ہیں, جو سمجھا دے اسے علی کہتے ہیں. کہنے یار کوئی تو خریدار ہے جس نے خریدا ہے, کوئی تو ہاتھ ہے جو خیرات لے رہا ہے علی کے دروازے سے. جی منیر بھائی یہ ہاتھ سلامت رہے, یہ ہاتھ نہ محتاج ہو, عالیہ بی بی ہاتھوں کو خیرات عطا فرمائے. یہ ہاتھ کریم کربلا کے روضے سے بس ہو اگلے سال. جی مولا کی قسم ہے, یہ جو مولوی صاحب اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ علی کو معاذ اللہ نبی سے بڑھا دیتے ہیں, قصور ان میں ہمارا نہیں,
कसूर भी उनका खुद है, क्योंकि वो अजमत मुस्तफा सुनते हैं अपने मौलवी से। जिसने बताई, मेरी तरफ देखेगा भाई, जिसने बताया ही ये है सिर्फ के लगियां ने मौजा दिलाई रखी सोने। अल्लाह अकबर। आप देखिएगा सरकार सारे मिलके पूरी ताकत से हलाली हाथ ऊंचे। मेरे मौसम खतीब शबे आशूर वकील हक ज़हरा किबला करामत अब्बास हैदरी साहब तशरीफ ले आए। बात मुकम्मल कर लूँ कि यहीं पे किबला के हवाले में कर दूँ? है इजाजत मुकम्मल करूँ बात? है इजाजत? जितने जवान बैठे हो, जो हम पर ये भाईजान एतराज करता है ना कि ये अली को नबी से बढ़ा देते हैं, असल में उसने, भाईजान मेरी तरफ देखना सर, मेरी तरफ देखना, मेहरबानी, मेरी हर चेहरे पर निगाह है। असल में उसने अजमत मुस्तफा सुनी है अपने मौलवी से, जिसने बताया ही ये है कि लगियां ने मौजा तिलाई रखी सोनिया। ज्यादा से ज्यादा भी बताया है तो जैसे कि यूसुफ हसीन था वैसे मुस्तफा हसीन है। यूसुफ और मोहम्मद का तकाबुल बनता ही नहीं। जिस पर जुलेखा आशिक हो उसे यूसुफ कहते हैं, जिस पे अल्लाह आशिक हो उसे मुस्तफा कहते हैं। क्या बात है, क्या कहने। अभी खैर अता फरमाए, ये हाथ ना मोहताज और लगी शादी मौला आपको इज्जत अता फरमाए। करीब करबला आपके बेटों को बाखुद नसीब फरमाए। जितने अली वाले बैठे, बस गुफ्तगू तमाम हो गई। हमारे मेहमान मौला के बेहतरीन मदाखान मिंबर पे तशरीफ ले आए। अजमत मुस्तफा बचाने के ही लिए करबला में हुसैन का गला नहीं, मुस्तफा के गले पे दरबे चलती रही। और जब तक भी एक भी अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला इस दुनिया में है और एक भी आशिक मुस्तफा इस दुनिया में है, यजीद रजी अल्लाह नहीं हो सकता। जी 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 सिर्फ शीरा नहीं, जब तक अहले सुन्नत अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला और या रसूल अल्लाह मदद का एक शख्स भी इस दुनिया में है, हम यजीद को रहमतुल्लाह नहीं बनने देंगे, जिसने नवासा रसूल को। और किबला 5 कफन के टुकड़े लाया जिब्राइल अर्श से नबियों के सरदार की बारगाह में। सरकार मुस्तफा ने एक कफन खुद रखा, एक कफन अली को दिया, जिससे समझ आ गई उसकी हाय निकलेगी, क्योंकि कल 28 सफर गुजरी है, ताबूत बरामद हुआ है। भाईजान एक कफन बेटी ज़हरा को दिया, 2 कफन हसन को दिए, जिसका हाथ माथा, बैठो मेरा बेटा बैठ के मुसाहिब हो रहा है। 2 कफन सैयद हसन को दिए। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा कि पापा आपने खुद भी कफन रखा, आपने मेरे भाई हसन को 2 कफन दिए, मेरे पापा को भी कफन दिया, मेरे भाई हुसैन को कफन नहीं देना था, तेरी अपनी मर्जी है। आलिया को गले से लगाकर ऐसे रोया मुस्तफा के मैं क्या बताऊं। बेटी का सर चूम के मोहम्मद ने कहा, ज़ैनब कफन उसे दिया जाता है जिसे पहनाने वाला कोई हो। जिसके मजहब में मातम जायज है वो सर पे ये मातम करे, जो हाथ मातमी का है वो सर पे आना चाहिए। और ज़ैनब सुन, हसन मेरा अमीर बेटा है, हुसैन मेरा गरीब बेटा है। 4 साल की थी अली की बेटी, ये बात जहन में बैठ गई कि हसन मेरा अमीर भाई है। आपकी सोच से पहले मैं मिंबर हवाले करने लगा हूँ। हुसैन मेरा गरीब भाई है, नबियों का सरदार दुनिया से गया। बीबी सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। नाना के दुनिया से जाने के चंद ही माह के बाद आधी रात को माँ का जनाजा उठा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बीबी सोचती
رہی میرا حسن امیر ہے حسین غریب ہے اس سے جلدی ہو نہیں سکتی علی جیسا بادشاہ دنیا سے گیا بی بی زینب سوچتی رہی حسن میرا امیر ہے حسین میرا غریب ہے بھائی جان علی کے جانے کے بعد آ گئی 28 سفر زینب کے امیر کا جنازہ اٹھا عالیہ کے جو سید بیٹھے تم پہ واجب ہے بات سمجھ میں تو سینے پہ مارنا زینب کے ذہن میں تھا یہ میرے امیر کا جنازہ ہے جیسے ہی امیر کا جنازہ ہمارا علاقہ پیچھے سے ڈیرہ غازی خان ہے وہاں پہ آج بھی یہ رواج ہے جب بھی کسی سید سردار کا جنازہ اٹھے نا جو ریت ہوتی ہے کوئی پھول لے کر آ جاتا ہے کوئی سید پتیاں لے کے آ جاتا ہے لیا قرآن میرے سر پہ رکھ جیسے ہی حسن کا جنازہ لے کر حسین قبر محمد پہ پہنچا